کا یقینی طور پر سپریم لیڈر جو ہیں وہ ڈیفینیٹ ٹارگٹ تھے اور ان کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے۔ اب اس ساری صورتحال میں جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، وہاں جس طرح کی گفتگو ہوئی یا اس وقت جس طرح کے عالمی سطح پر رابطے ہو رہے ہیں، کیا یہ صورتحال کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ یہ کہیں تھمے گی یا یہ ابھی شروع ہوئی ہے اور معاملات ابھی بگڑیں گے؟ اس کو دو پوائنٹس کے ذریعے میں فوکس کر کے اس کو وضاحت کرنا چاہوں گا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ عالمی برادری اور اس عالمی برادری میں اقوام متحدہ کو بھی شامل کرنے۔ عالمی برادری غزہ میں جب آواز اٹھاتی رہی اور انسانوں کا سمندر مختلف ملکوں میں نکلتا رہا تو غزہ کا جینوسائیڈ بھی جاری رہا اور اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ صرف یہ ہوا کہ وہ کافی زبانی جمع خرچ اس معاملے میں ہوتا رہا۔ تو یہ تو اس کا ایک پہلو ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ او آئی سی سے کچھ جگہوں پر میں گفتگو سن رہا ہوں، لیکن کئی دفعہ میں آپ کے اور مختلف چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ او آئی سی کو جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، اگر ان کے ریزولوشنز کو ہم دیکھ لیں، جو کہ غزہ میں جب جینوسائیڈ جاری تھا اس وقت جو ریزولوشنز پاس ہوئے اور جس نرم دلی والے وہ ریزولوشنز پاس ہوئے جس میں کسی قسم کا کوئی ایکشن اسرائیل کے خلاف کوئی سجیسٹ نہیں کیا گیا، تو اب اگر وہ توقع بڑھائی جائے ایران کے حوالے سے، تو ایران تو ویسے بھی اس کے زیادہ دوست نہیں ہے خلیجی علاقوں میں یا دنیا میں، تو ایران کو تو ویسے بھی کوئی سپورٹ اس معاملے میں کم ہی ملے گی۔ ہاں البتہ یہ تمام 57 ممالک کا بلاک جو کہ او آئی سی کا ہے، وہ اس لحاظ سے کوئی ریزولوشن ہلکا پھلکا ضرور پاس کر سکتا ہے کہ تاکہ یہ جو میں ذکر کرتا رہا ہوں کہ اگلی باری کس کی باری، تو اس تناظر میں شاید کوئی فکر ہو مجموعی طور پر اور کلیکٹیولی کوئی فکر اس میں شامل ہو۔ لیکن اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ جو طاقت کا توازن ہے، ورلڈ آرڈر اس وقت جنگل کے راج کی طرح چل رہا ہے۔ اسی لیے جو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہے وہ صرف مذمت کے علاوہ آگے کچھ نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسا ریزولوشن آیا جو کہ اسرائیل کے انٹرسٹ کے خلاف ہوا تو ویٹو ہو جائے گا وہ بڑے آرام سے، جیسے غزہ کے حوالے سے بھی ویٹو ہوتا رہا۔ یہ تو خیر ہم یہ غزہ کے معاملے پہ بھی بات کرتے رہے اور ابھی یہ ایران والے معاملے پہ بھی ہے۔ مجھے ذرا اس کو سمجھائیے گا، اس کو ہم کسی اور طرح سے اگر دیکھنا چاہیں کہ ایران میں یہ لیئر بائی لیئر پروٹیکٹڈ سسٹم ہے کہ اگر سپریم لیڈر جاتے ہیں، ایلیمنیٹ ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، تو پھر کس طرح سے اگلے کا چناؤ ہوگا، کون کون اس کونسل میں ہوگا۔ تو یہ تو بڑا ایک فول پروف سا میکینزم ہے اور امریکہ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں انویڈ نہیں کر سکتا۔ اب اس ساری کارروائی سے اسرائیل نے اور امریکہ نے اچیو کیا ہے؟ یعنی ایران میں دوبارہ جو بھی رجیم ہوگی وہ اسی رجیم کی کنٹینیویشن ہوگی؟ کیا مڈ ٹرم الیکشنز کے لیے بھی امریکی صدر یہ نہیں کر رہے اور اسرائیلی وزیر اعظم اپنے جو کرپشن کیسز ہیں ان کے لیے بھی نہیں کر رہے؟ اس کا لارجر انٹرسٹ کیا رہا امریکہ اسرائیل کے لیے؟ کیونکہ ایلیمنیٹ کر کے بھی وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ پہلے کھڑے تھے۔ یہ آج کی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ ایلیمنیٹ کر کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا ہدف یا ان کا نشانہ یہ درست ہے کہ پہلا نشانہ ان کا سپریم لیڈر تھے اور وہ اناؤنس کیا جا چکا تھا۔ پچھلی مرتبہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جون میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے نشانے پر تھے لیکن ہم نے انہیں ایلیمنیٹ نہیں کیا، ہم نے ڈی کیپیٹیٹ سپریم لیڈر کو نہیں کیا۔ یہ جون کے اسٹیٹمنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اس مرتبہ انہوں نے یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہمارا جو ہے ہم ڈی کیپیٹیشن پہ آئیں گے، تو ان کے جتنے لیئر بائی لیئر لیڈرشپ ہے ان کو ہم ڈی کیپیٹیٹ کریں گے۔ اور کل کے بیان میں جو انہوں نے نشانے لگانے کے بعد اور حملہ کرنے کے بعد دیا، اس میں جو آخری 3 پوائنٹس تھے وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنا کام فنش کر لیں گے۔ ظاہر ہے کام فنش ہونا ہے کیونکہ طاقت کا توازن ایک طرف $30 بلین کی عسکری قوت جو کہ ایران کی ہے اور دوسری طرف $90 بلین کی قوت، اس کا کوئی توازن ہی نہیں ہے جس حساب سے ساز و سامان اور جس طرح سے عسکری قوت وہ لے کے آئے ہیں اس میں گلف ریجن میں امریکہ۔ تو اس لحاظ سے ڈی کیپیٹیشن کا تو بھی معاملہ شروع کیا ہے جس طرح اناؤنس کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ابھی یہ کس لیئر تک بات جاتی ہے؟ دیکھیں ہم جس موجودہ دور میں رہ رہے ہیں، جس سائنٹیفک دور میں رہ رہے ہیں، اور جس طرح بیان کیا گیا کہ کمکازی جو میزائل ہے اس کی 10 ملین کی لاگت ہے اور ہم نے وہ استعمال کیا ہے سپریم لیڈر کو شہید کرنے کے لیے،
تو وہ تو ابھی ان کے پاس ایسے اور بہت سارے، نہ صرف ہتھیار کی بات ہو رہی ہے، میں آپ کے پروگراموں میں اور دوسروں میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو پچھلے چند ہفتوں سے جو سرویلنس جاری تھی ایران کی، اور جو جہاز جو سرویلنس کے لیے ان خیر بحری بہت ہائی ٹیک بیڑوں ہے اور پر اس کا انہوں نے موجود ہیں۔ ٹرمپ نے ذکر بھی کیا. اچھا اس میں ایک چیز بتائیں کہ اگر یہ اتنا ہی اب اوپن کیس ہے، یعنی لیئر بائی لیئر جو ہے انہوں نے ساری لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے، تو اب وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہاں مطلب اگر ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ کو کر دیا اور کچھ کو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو رہ گئے ہیں، اگر وہ اس میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں تو جو داخلی چیلنجز ہیں، جیسے ابھی پچھلے دنوں جنوری میں احتجاج ہو رہا تھا مہنگائی پر، وہ تو خارجی چیلنجز کے آگے بہت چھوٹا پڑ جاتا ہے، اور عوام عموماً جب باہر سے حملہ ہو رہا ہو تو بڑے انٹیکٹ طریقے سے ڈیفنس وال بنا لیتے ہیں نا. تو اب وہ امریکہ یہاں پر کیسے پینیٹریٹ کرے گا، کیسے میک شور کرے گا، اور پھر جب اتنا اوپن فرنٹ ہوگا تو کیا گلف کے باقی لوگ جن کا انٹرسٹ ہے کہ ایران میں جب یہ رجیم ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، وہ یہاں پر نہیں ایکٹیو ہوں گے، اپنے معاملات کو اسٹیبل کرنے کے لیے چاہیں گے کہ ان کے لیے کوئی فیوریبل کنڈیشن بنے، ان کی مرضی کا ان جیسا کوئی آدمی ہے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہاں اس کے پہلو ہیں نا، تو اس کو پہلو بائی پہلو لے کے 30 چلیں. سیکنڈ میں اس کا ذکر کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کی جو سوسائٹی ہے وہ ہزاروں سال پرانی ایک تہذیب ہے، وہ بڑی ہوموجینیس قسم کی سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے کچھ ان میں ڈفرینسز اپوزیشنز کا سلسلہ جس کا کہ ڈیمانسٹریشن کیا گیا دسمبر میں اور جنوری میں، اور جس کو کنٹرول کر لیا رجیم نے اپوزیشن کو، جو ڈیمانسٹریٹرز کو، اس میں مدد دی گئی باہر کے طرف سے مساعد کی، اور وہ اناؤنس کر کے مدد دی گئی جو جس میں کہ ہتھیار باہر سے آئے ان کے حوالے کیے گئے. رضا شاہ پہلوی جو ہے وہ باہر سے بیٹھ کے وہ اسرائیل میں اور امریکہ میں بیٹھ کے اس کی کمانڈ سنبھالی ہوئی تھی. لیکن اب جب یہ حالات اور واقعات اب جو آج سے شروع ہوئے ہیں، اس میں اگر جو ڈسینڈنٹس تھے، یعنی کہ جو اپوزیشن والے تھے، اگر انہوں نے سر اٹھایا تو اس وقت جو جذبات ایران میں ڈیولپ ہو گئے ہیں ان کو سر اٹھانے میں دقت ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کے سر کچلے جائیں. تو یہ جذبات اس وقت اس شہادت کے بعد ہو گئے ہیں. تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا یہ جو رجیم چینج کرنا. آگے کب تک یہ حملے جاری رہیں گے، آگے کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ظاہر طاقت کا تبادل اتنا ہے کہ ایران کا نقصان تو ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جہاں گیا ہے رجیم کرنے کے لیے چینج، میں دیکھیں یو اے میں بھی سفیر رہا، لیبیا میں بھی سفیر رہا. یو اے کے معاملات میں جس طرح میزائل داغے جا رہے ہیں اس کو میں مانیٹر کر رہا ہوں. لیبیا کے رجیم چینج کو میں نے دیکھا، آج تک تباہی بربادی، اور لیبیا میں بھی انہوں نے ایک جنرل کو اپوزیشن امریکہ سے لا کے اس کو کمانڈ دی ہوئی ہے جو کہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم نے یہی منظرنامہ عراق میں دیکھا. تو جہاں رجیم چینج کی ہم نے دیکھ لیا ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں، تو جہاں رجیم چینج کی بات آئی ہے وہاں تو سول وار اور قیاس کی بات. اچھا اس میں ایک فائدہ اور بھی ہو سکتا ہے، آپ پھیل گیا میری رہنمائی کیجئے گا، جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ لارجر انٹرسٹ والا معاملہ ہے. جب آپ اتنا زیادہ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول فارمولا پر عمل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور رجیم کو لیئر بائی لیئر ٹارگٹ کرتے ہیں، تو جو پراکسیز اس کی ایکٹیو پراکسیز ہیں، لیٹس سے جیسے امریکہ کہتا ہے کہ حماس جو ہے وہ ایران کے کہنے پر آپریٹ کرتی ہے، یا مڈل ایسٹ میں اور جگہ جگہ جو ہے وہ حزب اللہ اور دیگر معاملات پہ نشاندہی کرتا رہتا ہے اور ایران ان سے انکار بھی نہیں کرتا. تو یہ دھڑے حزب اللہ یا حماس یہ ایسی صورت میں مزید تگڑے ہو جاتے ہیں، یا وہ بالکل ہی آزاد ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو کنٹرولنگ اتھارٹی جو ہے، یعنی لیٹس سے ان دس کیس ایران وہ نہیں ہے، یا وہ سپریم لیڈر والی چیز نہیں ہے، تو وہ پھر مزید معاملات خراب نہیں ہو جاتے؟ یعنی اس میں بھی لارجر انٹرسٹ امریکہ کا انٹرٹین تو نہیں ہوا؟ آج صبح سے میں نے جو پروگرام کیے ہیں اس میں سب سے اہمیت کے حامل کا سوال یہی ہے، سب سے اہمیت کا سوال جس کے چند زاویے ہیں میں بیان کرنا چاہوں گا. بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے. یہ جو پراکسیز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو نام ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ حماس بھی ہے اور حزب اللہ بھی ہے، جن کو ویسے بھی ادنوا کر دیا گیا ہے. عراقی ملیشیا بھی ہے، سیریا بھی ہے، ہوتی کافی ابھی بھی وہ طاقتور ہیں، اور انہوں نے کل بیان بھی دیا ہے، اس پہ میں آتا ہوں. لیکن اس سے ہٹ کر اس سے زیادہ خطرناک بات جو میرے ذہن جو میرے تجزیے میں ہے وہ یہ ہے کہ
بحرین میں آبادی 55 سے لے کے 70% تک ہمارے شیعہ بھائیوں کی ہے، اور کویت میں آبادی 20 سے لے کے 30% تک ہے، اسی طرح عمان میں، اسی طرح قطر میں 20% ہے، اسی طرح سعودی عرب میں ہے 15%، اسی طرح یو اے ای میں کافی آبادی ہے۔ تو یہ ان میں سے جو ابھی واقعہ ہوا ہے سپریم لیڈر کا، تو کیا ہم اس کو رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں سے یہ پراکسیز یا وہاں سے لوگ اپنے جذبات کو کرتے ہوئے کوئی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے؟ جب میں خود سفیر تھا چند ممالک میں یہ اس مڈل ایسٹ کے، تو مجھے پتا ہے کہ اس میں کتنا خدشہ اور خطرہ رہتا تھا رولرز کو، اور اس پہ کیا کیا وہ میجرز لیتے تھے۔ تو لہٰذا وہ خطرات بھی اگر نمایاں نہ ہو صرف گئے یہ، تو سوری ٹو جو انٹرپٹ جمیل صاحب، نہ صرف یہ بہت اہم نکتہ ہے، بلکہ جو سیکٹیرین معاملات ہیں اس کی بنیاد پر ہم وہ گلف سپرنگ دیکھ چکے ہیں، یعنی اس میں بھی جو ایک پورا معاملہ اور الجھاؤ کا شکار رہے مسلم حکمران، برادرہڈ اور تو باقی سارا یس، سلسلہ جی۔ تو ڈیفینیٹلی یہ چیز اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرتی ہے اور ابراہم اکارڈ کے لیے پریشر بلڈ اپ کے لیے مدد کرتی ہے، نہیں؟ جی، یہ پریشر بلڈ اپ کے لیے بھی مدد کرتی ہے، اور جو فریگمنٹیشن کا فارمولہ یس، ہے اس پوری او آئی سی کے ممالک میں اور مسلم امہ کی جب ہم ذکر کرتے ہیں، تو فریگمنٹیشن کا اور کیا بہتر ماسٹر پلان ہو سکتا ہے؟ تو فریگمنٹیشن کے حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جو گلف خلیجی ممالک ہیں ان پر ظاہر ہے میزائلز برس رہے ہیں، اور ابھی اور برستے جائیں گے۔ آج کی جو تنبیہ کر دی ہے پاسداران انقلاب نے کہ ہم ایسے حملے کریں گے کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، اور اس کا جواب بھی ڈونلڈ ٹرمپ سے آ گیا ہے کہ ہم بھی ایسے طاقتیں استعمال کریں گے جو اس سے پہلے استعمال نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ ٹیٹ فار ٹیٹ کا سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ خلیجی ممالک جس میں تھوڑی بہت کبھی ہمدردی کا کوئی ایلیمنٹ پایا گیا تھا، وہ ہمدردی تو ختم ہو گئی نا جب کل یو ای نے کہا کہ ہم اپنا حق دفاع استعمال کریں گے، ہاں جو جی، کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت ہے۔ اسی طرح قطر نے کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو پھر معاملہ ون ون گیم ہو گیا۔ جو طاقتیں چاہتی ہیں کہ فریگمنٹیشن ہو، اور پھر ان طاقتوں کا ان ممالک کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ بھی تو ہے نا، تو اس ڈیفنس ایگزیکٹلی، ایگریمنٹ کے تحت ان ممالک سے بھی پھر نہ صرف آواز اٹھے گی، ان ممالک سے پھر حملے بھی اٹھیں گے، اور اگر یہ سلسلہ اور یہ سائیکل چل پڑا تو پھر جو ماسٹر پلان ہے یا پھر وہ جو گریٹر گیم ہے اس میں تو مددگار ثابت ہوگی۔ میں آپ کے ناظرین کے ذہن کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا اس وقت اس پہ مزید تبصرہ کر کے، لیکن فی الوقت جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اس سے تو یہ تو آج کا معاملات دن الجھاؤ در کافی الجھاؤ کا شکار ہیں۔ اس کو اگر ہم سمیٹتے ہوئے اپنے چیلنجز پر، کیونکہ اگر لیٹ سے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی مرضی سے معاملات کو یہاں پر چیزوں کو سنبھال لیتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے اگلا اسٹیپ کیا ہے۔ سی آئی اے جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، آپ کو موساد جو ہے اس کی پینیٹریشن یہاں پہ ملے گی، اور وہ میک شور کریں گے کہ گراس روٹ لیول پہ وہ ایلیمنیٹ کریں ان لوگوں کو جو کہ تھریٹ ہیں۔ اتنا قریب جب یہ چیزیں موجود ہوں گی تو پھر ہمارے لیے معاملات بڑے ٹرکی ہو جائیں گے انگیج کرنا۔ جی ہاں، یہ ہماری دہلیز پر جب آ کے یہ قوتیں بیٹھ جائیں گی، اور سب سے بڑی بات ہے اسرائیل کا جب انفلوئنس ہوگا تو مساد تو ہماری دہلیز پر بیٹھی ہوگی، تو یقیناً یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ہماری اکابرین اور ہماری عسکری قیادت اس چیز کا ادراک یقیناً رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس معاملے میں اپنی کنٹینجنسی پلان کو یقیناً انہوں نے تیار کیا ہوگا، لیکن قوم کو اس وقت اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے۔ انسٹیٹیوشنز جو ہماری عسکری انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ جب بات آتی ہے کینیٹک ایکشن کی تو اس میں پھر تو ان ہاں، کا پیرلل بہت کم ملتا ہے، لیکن قوم کو اس بات کو ہمیں تیار کرنا ہوگا، اپنی ملت تو کے یہ نیکسٹ ڈور افراد کو چیلنج ہے اور تیار اس کرنا سے ہوگا کہ نمٹنے کے وہ لیے ہم تیار بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے۔